ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا آغاز آل عمران کی سورت جو ہم اس میں بیان دے رہے ہیں، اس کا آغاز لفظ اللہ سے ہوا تھا۔ ابتدا میں ہی خدا کریم نے اپنے نام سے شروع کیا تھا کہ اللہ، جس اللہ کی بات ہو رہی ہے وہ لا الہ الا ہوا ہے۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ الحی القیوم ہے۔ یہ صفات تقریباً جامع جمیع صفات ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہوا کہا، الہ کی صفت یہ جو توحید کا ادنا مرتبہ ہے وہ ہے۔ جب یہ آ گیا تو باقی مرتبے خود بخود اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب الہ ہوتا ہے تو رب ہونا ضروری ہے۔ بغیر ربوبیت کے کسی کو کوئی الہ نہیں مانتا ہے۔ جو پچھلے زمانے میں لوگ جو دوسروں کو الہ مانتے تھے، معبود مانتے تھے، اس خیال سے مانتے تھے کہ وہ رب ہیں، وہی چلا رہے ہیں، وہی۔ جیسے ابھی مثلاً فرض کریں کہ ہندو مت میں یہ ہے کہ فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کے سامنے پوجا کرتے ہیں فلاں کو، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ گائے کا وہ احترام کرتے ہیں کہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گائے کی وجہ سے بہت سارا نظام چل رہا ہے، یا دوسرے تیسرے جو بھی ہے، یعنی اس کو رب مانتے ہیں، پھر اس کو الہ مانتے ہیں۔ پس الہ مانا تو رب مانا، رب مانا تو رب کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ بغیر خالق ہونے کوئی رب نہیں ہو سکتے، اور جب خالق ہونا کوئی چاہے تو اس کے لیے تو عالم ہونا ضروری ہے، مرید ہونا ضروری ہے، مدرک ہونا ضروری ہے، قادر ہونا ضروری ہے۔ وَإِلَّا ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو بندہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ چیزیں چاہیے ہوں تو ہے ہی ہونا تو پہلی شرط ہے ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ بس ہے ہی بھی خود سے ہو، اس کو کوئی حیات دینے والا نہ ہو تب بات بنتی ہے، نہیں تو پھر حیات بھی اس نے اگر کسی سے لینی ہے تو پھر تو کام ہی خراب ہے۔ بس یہاں سے توحید کا جو نچلا مرتبہ ہے وہاں سے جب شروع کی ہے کہ لا الہ الا، تو سب کو شامل کر دیا ہے۔ درمیان میں خدا کریم نے انسانوں کے اور اللہ کے رابطے کی صورتحال
کی منظر کشی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے رابطہ یوں کیا انسانوں کے ساتھ کہ اے نبی آپ پر بھی کتاب بھیجی ہے، آپ سے پہلے بھی کتاب بھیجی ہے، اور اس کتاب کا کام یہ ہے کہ ہدایت الناس الی اللہ، ہدن للناس، کہ انسانوں کو ہدایت دے صحیح راستے پر۔ اور صحیح راستہ کیا ہے؟ صراط اللہ، اللہ کا صراط ہی تو صحیح راستہ ہے۔ پھر ساتھ انزل الفرقان جیسی اضافی خوبی کا بھی ذکر کیا۔ اب دوبارہ خدا کریم تھوڑا سا اور بھی انسانوں کے ذہنوں کی صفائی کے لیے، کہ انسانوں کے ذہنوں میں اللہ کا جو تصور ہے یا اللہ کے بارے میں جو انہوں نے سوچنا ہے، عقیدہ بنانا ہے، اور بھی کلیئر ہو جائے، پتہ چلے جس اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا چیز، تھوڑا سا اور بھی پتہ چل جائے۔ اس لیے کہ ہمیں تو اللہ کا پتہ صرف صفات سے پتہ چلتا ہے، وَإِلَّا اس کی ذات کو تو کوئی جاننے کی قابلیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مخلوق کو کیا حیثیت کہ وہ خالق کو جان سکے، جو عدم ہے وہ وجود کو کیسے جان سکتا ہے، جو فقیر محض ہے وہ غنی کو کیسے جان سکتا ہے، جو جاہل محض ہے وہ عالم اور علم کو کیسے جان سکتا ہے۔ ذات کو جاننا تو ممکن نہیں، بس اتنا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ مثلا اللہ کو ہم خالق مانتے ہیں کہ ہم نے اس کی خلقت دیکھی ہے، ہم نے اس کی کائنات دیکھی ہے تو ہم مان گئے کہ وہ خالق ہے۔ پھر کائنات کو دیکھا تو خود کائنات کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ کسی عقل مند بندے کا کام ہے، علم والے بندے کا کام ہے، کسی نے باقاعدہ ارادے کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ایسے نہیں کہ بے تکا بس ایسے جوڑ دیا ہے، نہیں، ہر چیز بڑے طریقے سے اور ڈھنگ سے اور ترتیب سے لگی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قادر بھی ہے، عالم بھی ہے، مدرک بھی ہے۔ یہ بندہ یا مطلب ہے وہ چیز جس نے یہ بنایا۔ تو خود اس کائنات کو دیکھ کر ہم ان صفات کو دیکھ کر اللہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہم جان لیتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہیں اتنی جلدی۔ ان میں سے ایک یہ چیز ہے جو آج یہاں خدا کریم خود بیان کر رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کائنات دیکھی ہے تو آپ میری خالقیت کا پتہ چلا لیا، آپ نے میرے علم کا پتہ چلا لیا، میرے قادر ہونے کا، میرے طاقتور ہونے کا، عزیز ہونے کا، غالب ہونے کا اور دوسرے پتہ چلا لیے ہیں، بلکہ آپ کو کچھ اور بھی بتا دیں، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ پر جہان میں کائنات میں مخفی ہے وہ اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں، دیکھ کر آپ اندازے کر لیتے ہیں کہ یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح ہوئی ہے، کسی نے بنائی ہے، کیا کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی نہیں جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں دکھ رہا ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ لیکن خدا کریم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ جس کی بات ہم کریں، لا یخفی علیہ، یہ آسمان و زمین جو آپ کو نظر آتے ہیں ان میں بہت سی چیزیں مخفی بھی ہیں، یعنی انسانوں آپ تو صرف ظاہر کو دیکھ کر اندازہ گیری کر سکتے ہیں نا، صفات الہیہ کی پہچان کر سکتے ہیں اور الہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دو باتیں اس ایک جملے میں موجود ہیں۔ نمبر ایک، یہ انسانوں بہت ساری چیزیں ہیں جو مخفی ہیں، جو آپ کو دکھ بھی نہیں رہی ہیں، یعنی آپ کے حیطِ علم میں نہیں ہے، آپ کی حصے ان کو درک نہیں کر سکتی ہیں، آپ کا علم بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ مخفی ہیں، آپ سے مخفی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ بس ساری چیزیں سامنے نہیں ہیں، آپ کے کائنات ساری سامنے
نہیں ہے۔ دوسری بات ہے انسانوں، آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ چیزیں جن کو آپ اپنے سے اوجھل سمجھ رہے ہیں یا جانتے ہیں یا آپ کے سے اوجھل ہیں اور دور ہیں، آپ کی رسائی نہیں ہے، یہ چیزیں بھی اللہ کی دسترس میں ہیں۔ لا یخفا، اور جملہ یہ کہا کہ مثبت نہیں کہا کہ اللہ کی دسترس میں، بلکہ یوں کہا کہ لا یخفا، یعنی مخفی نہیں ہے، یعنی کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ پھر لا یخفا علیہ شیئن، نکرہ کہہ دیا کہ کچھ بھی، جس کو آپ شے کہہ سکتے ہیں، کوئی بات کہہ سکتے ہیں، کچھ ہونی کہہ سکتے ہیں، کچھ انہونی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ہے اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کیا کیا مثالیں دی ہیں۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو یوں کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے، اللہ تو اتنا قادر ہے کہ اندھیری ظلمت رات میں اگر کسی پتھر پر، پہاڑ پر کوئی چونٹی چل رہی ہو، اندھیری گھپ اندھیری رات میں، اندھیر میں، بہت اندھیرے میں صخرے پر کوئی چونٹی چل رہی ہو، تو اللہ کو اس کی حرکت کا پتہ ہے، اور اللہ چاہے تو اس کو لے کے آ سکتا ہے، اور وہ بھی صخرے کے اندر۔ ہاں، وہ جو سخت قسم کا پتھر ہے، پہاڑ ہے، اس کے اندر کوئی چونٹی یا کوئی کیڑا یا جو پتھر کے اندر رہنے والا وہ وجود ہے، وہ اندر جو حرکت کر رہا ہے نا، اس ظلمانی اندھیری رات میں، تو اس کی بھی اللہ کو خبر ہے۔ یہ وضاحت ہے اس آیت میں اس بات کی، ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بس اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم تو جا کر کہیں رک جاتے ہیں، بھائی یہ اب کیسے، یہ کس طرح یہ ہوتا ہے، ہاں کیسے یہ ہوگا یا ہو سکتا ہے، ہمارے تصور سے بھی یہ باہر ہے کہ ہم یوں خیال کریں کہ اس قسم کی حرکت کو کیسے وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کریم ہر ذرے میں خود موجود ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی اصلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں یہ حرکت ہو رہی ہے اسی کے ساتھ وہاں ہی اللہ ہے۔ تب یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ذرا اور بھی گہری بات ہے، اور اس کو ہم ادھر رہنے دیتے ہیں۔ خدا کریم موٹی موٹی بات ہمارے موٹے موٹے عقلوں کے لیے یہی فرما رہا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ عرض میں جو کہ آپ کی پہچانی ہوئی چیز ہے، ہم لوگوں کی جو پہچانی ہوئی چیز ہے وہ تو عرض ہے۔ یہ بھی اللہ نے بڑا ہم پہ انعام کیا ہے کہ ہمیں اتنا یعنی یہ کیا ہے کہ عرض کو بھائی کچھ نہ کچھ یہ لوگ جانتے ہیں، حالانکہ ہم تو عرض کو بھی نہیں جانتے، ہماری تو اتنی استعداد نہیں ہے۔ خدا کریم نے تو ہمیں بار بار کہا ہے کہ انسانوں اپنا علم بڑھاؤ، سیروا فی الارض، اس عرض میں سیر کریں، یعنی اس میں یہ نہیں کہ سیر کریں، سیر و سیاحت کریں، جائیں وہاں پاپڑ کھا کے واپس آ جائیں، ہاں بس سمجھیں، جا کر زمین کو اور اس پر ہونے والے یہ سلسلے اور کہ کیسے یہ ہے سلسلہ سارا، اس کو سمجھیں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پچھلوں کی عاقبت کیا ہوگی جب اللہ کا نظام تو بالکل اسی طرح بہت اچھی طرح چل رہا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ عرض چونکہ ڈائریکٹ تھا، یعنی ایک چیز ہے جو ہمارے لیے دسترس میں ہے تو پہلے ذکر کیا ہے، اور فلا فی السماء بعد میں، کہ اور نہ ہی وہ بلندیوں میں جو ہے، جو ہم سے دور ہے وہ سارا ہی سلسلہ بلندیوں میں ہی ہے، اونچائیوں میں ہے، تو ادھر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ یہ اس وقت انسانوں کے لیے بہت سادہ سی باتیں تھیں، لیکن آج کے انسانوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آسمان جو خدا کریم نے تو
ایک دو لفظوں میں اس کا سارا پینڈا پورا کر دیا ہے۔ یہ ہمیں تو اربوں سال لگتے ہیں اس کو پانے کے لیے۔ اگر ہوں کسی کے پاس اربوں سال زندگی ہو تو تب اس کو پہنچنے کے لیے بھی اربوں سال چاہیے۔ ایسے ایسے وجود بھی آسمان میں، تو یہ سارے اللہ کی دسترس میں ہیں، ایسے کہ کچھ مخفی ہے ہی نہیں، چھپا ہوا ہے نہیں، سب سامنے ہے، سب سامنے ہے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کر سکتے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں جن کو ہم وہ بھی موٹے موٹے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے، اس کا سارا رخ ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ انگلی میرے سامنے ہے، ہاں کہہ سکتا ہوں، یعنی کہہ سکتا ہوں کہ لا یخفی شیء من ہذہ الاصبع منی، نہیں کہہ سکتا۔ اسی انگلی کی ہزاروں سلسلے ہیں جو مجھ پر کیا ہیں، مخفی ہیں۔ اپنی انگلی ہے، سامنے ہے، ایک ہی ہے، کوئی بہت بھی نہیں ہے۔ اس کے کتنے زاویے ہیں، اس کی کتنے اندر جو ہے وہ پیچیدگیاں ہیں، اس کی بناوٹ میں کتنے سلسلے ہیں جو مجھے خبر نہیں ہے۔ بس میں تو حتیٰ اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، بس کوئی اللہ کے سوا کوئی بھی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور آج تک کسی نے دعویٰ کیا بھی نہیں ہے۔ آج تک کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہماری معلومات اس شے کے بارے میں مکمل ہے۔ آج تک کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کسی ایک چیز کے، مثلا مٹی ہے جو بہت سادہ سا عنصر ہے، کہیں کہ بھائی ہماری معلومات مٹی کے بارے میں مکمل ہو چکی ہیں، نہیں۔ لیکن خدا کریم یوں فرما رہا ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اچھا، اس کے بعد انسان بھی بڑی شے ہے۔ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ بہت گہرا ہے، اس کے بھی کتنے ہیں جی، 14 طبق یہ رکھتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 7 طبق رکھتا ہے، کوئی کہتے ہیں 14 طبق رکھتا ہے۔ یعنی بات کے پیچھے بات ہوتی ہے، وہ اس بات کے بھی ایک پیچھے ایک اور بات ہوتی ہے، اس کے بھی پیچھے ایک اور بات ہوتی ہے، سامنے اور بات ہوتی ہے۔ ہاں، کتنی گہرائیاں ہیں اس میں۔ کیا وہ کہا سمندروں ڈونگے دل دریا، اس طرح کا کوئی شعر بھی ہے کہ یہ واقعاً انسان کے اندر کتنے وہ ہوتے ہیں، تہ در تہ اس نے اپنے وہ بنا رکھے ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انسانوں میں کچھ گنجائش ہوگی۔ ہاں، نیت کے پیچھے بھی ایک نیت ہے، تو اس نیت کے پیچھے بھی ایک اور نیت۔ تو خدا کریم نے تھوڑا سا سٹیپ اور بھی گہرا رکھ دیا، کہا کہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ انسانوں کے خیالات اور انسانوں کی نیتیں اور اس کی گہرائی تک بھی آیا اللہ کا علم ہے کہ اندر کیا رکھ کے بیٹھا ہے، کر کیا رہا ہے، کر اور رہا ہے، دکھا اور رہا ہے، اندر اس کی اور کچھ ہے۔ یعنی ایک ہی بات میں کتنے زاویے رکھے بیٹھا ہے۔ ہاں، تو خدا کریم کہتا ہے کہ بیٹا اس سے بھی ذرا تو گہری سوچ کی طرف جا۔ تو یہ سوچ رہا نا کہ تیری سوچوں کو، تیرے اندر کی کہانی کو، یا اس طرح ممکن ہے کہ پتہ نہیں خدا کریم کی رسائی ہے یا نہیں،
بلکہ میں تو تیرے اس سارے تصور کو بنانے والا ہوں. جو تیری اس تصور کی مشینری ہے نا، اس کو بنانے والا بھی کون ہوں؟ میں ہی ہوں. تیرے اس تصور کی مشین بھی میں نے بنائی ہے، موڈ میں نے رکھا ہے. میں نے اس کو بتایا ہے کہ کس طرح تو نے سوچنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح ہونا ہے. تمہاری رسائی کہ تم مثلا 5% سوچ سکو، 10% سوچ سکو، 20% سوچ سکو، تیز سوچ سکو، آہستہ سوچ سکو، اچھا سوچ سکو، برا سوچ سکو، درمیانہ سوچ سکو، ادھر کی سوچ سکو، ادھر کی سوچ سکو. یہ ساری جو اندر فریم ہے وہ سارا میں نے سیٹ کیا ہے. تو ابھی بھی پوچھے گا کہ بھائی آیا میری سوچوں کے سارے زاویوں کو خدا جانتا ہے؟ بھائی ہاں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چوہے کا خیال ہو کہ میں نے جو سوراخ بنا رکھے ہیں نا بہت سارے، ہاں، وہ اوپر سے جو انسان ایکس رے مشین لے کر بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. ہاں، وہ ایکس رے کے ذریعے اس کے جتنے جدھر اس کے سوراخ جا رہے ہیں ساروں کو وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کی ساری جو رسائی ہے وہ کتنے تک ہے. اور وہ چوہا ہے وہ خیال کر رہا ہے کہ میرے بہت سارے، ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تو خدا کریم کہتا ہے کہ آیت نمبر 6 میں، هو الذی، اے انسان، یا خطاب کر لیتا ہے. پہلے تو خدا کریم اپنی صفت بتاتا ہے کہ اس پر مخفی کچھ نہیں ہے، پھر انسان کو لے آتا ہے کہ انسان تیرے خیال میں ممکن ہے تھوڑی سی وہ پیدا ہو رہی ہو، ہاں، کہ ذہن میں جیسے کہ یار کہتا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے دل میں اتنی ایسی باتیں ہیں کہ جو میں خود سے بھی نہیں کرتا ہوں، ہیں ایسے میرے دل میں، لیکن وہ باتیں میں نے کبھی اپنے ساتھ بھی نہیں کی. میری دل کی گہرائی میں کتنے وہ ہیں. کہتے ہیں کہ هو الذی یصورکم، اے انسان تو سمجھ رہے نا کہ اب کی بات ہے، نہیں، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت سے تیری تصویر گزاری ہم کر رہے تھے، تیرے تمام پہلو ہم سیٹ کر رہے تھے. صورہ سور سے، سواد والا سورہ، یہ سین والا سور نہیں ہے، سواد والا سور. سواد والا سور کا مطلب ہوتا ہے حدیں. تصویر جو ہے اس کی حدیں ہوتی ہیں نا. شہر کا بھی سور ہوتا ہے، اس کی بھی وہ حد ہوتی ہے، سور. تو یہ خدا کریم ہمارے وجود کا جو ڈھانچہ ہے، چاہے مانوی ڈھانچہ چاہے جسمانی ڈھانچہ، اس کی حد و حدود وہ معین کرتا ہے. اس کو دل کا کون سا پیکج دینا ہے، اس کو عقل کا کون سا پیکج دینا ہے، اس کو جسم کا کون سا پیکج دینا ہے. پھر ہر پیکج میں 20 آگے ورائٹیاں، پھتے کی اور، نتھے کی اور، ایرے کی اور، غیرے کی اور، للو کی اور، پنجو کی اور، پیجے کی اور، پتہ نہیں. ہر کسی کے علیحدہ ہی سلسلہ ہے. اور پھر وہ بے حساب ابیلٹیز اور کیپیبلٹیز اور صلاحیتیں اس میں ہوتی ہیں. هو الذی، یہ وہ سیٹ کرتا ہے. هو الذی یصورکم، یہ فضل بعضکم علی بعض ہے. بہت ساری چیزیں ہم مثلا بعض اوقات یہ بندہ سمجھے کہ مثلا پھتے سے بھی وہی کچھ خدا کریم حساب لے گا جو نتھے سے لے گا، تو نہیں ہے ایسے. اس لیے کہ فضل بعضکم علی بعض، خدا کریم نے جب تصویر باندھی ہے یا دیا ہے اس کو خاص قسم کی قابلیتیں دی ہیں. اس کے پاس وہ قابلیتیں ہیں ہی نہیں، تو اس کا حساب اتنا ہی ہوگا
جس کے پاس قابلیتیں ہیں اس کا حساب قابلیتوں کے مطابق ہو۔ ایک کو اولاد دی نہیں ہے، اس سے اب اولاد کا کیا سوال؟ ایک کو اولاد دی ہے، اس سے سوال۔ ایک کو مال دیا نہیں ہے، اس سے کیا سوال؟ جس کو مال دیا ہے اس سے سوال۔ ایک کو جسمانی ڈھانچہ اتنا قوی دیا ہی نہیں ہے، اس سے کیا سوال؟ ایک کو آنکھیں دی نہیں ہیں، اس سے کیا سوال آنکھوں کا؟ ایک کو دی ہیں تو اس کے سوال، اس کا حساب۔ تو یہ فرما رہا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، اور ابھی بھی نہیں کہ آپ کہیں نا کہ آپ کے ابھی کی سوچ اور زاویوں کو ہم پہچان کر سکتے ہیں، نہیں، ہم نے تو جو مشینری آپ کو دی ہے اس کا ہمیں کیپیسٹی کا پتہ ہے کہ یہ کتنا کر سکتی ہے۔ اس صورت میں کوئی چیز ہم سے مخفی کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ کے پاس مثلا آپ نے کسی کو، فرض کریں کہ آپ نے صبح کسی کو جاتے ہوئے فرض کریں کوئی گاڑی دی ہے یا موٹر سائیکل دیا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پیٹرول ڈال کے دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس حد سے زیادہ چلا جائے گا جتنا اس کو پیٹرول ڈال کے دیا گیا ہے؟ ہاں، اگر 1 لیٹر دیا گیا ہے تو جتنا 1 لیٹر میں ہو سکتا ہے اس سے آگے تو جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا تصور، آپ کی حد و حدود، آپ کی ساری وہ جو سلسلہ ہے وہ ہم نے پہلے سے ماں کے پیٹ کے زمانے سے آپ کی سیٹ کی ہے، کیف یشاء، اور ہوا بھی ایسے کہ جیسے اللہ نے چاہا۔ جب اللہ نے چاہا تو اس نے اپنی مرضی، یعنی اس نے اپنی معلومات، یعنی اس کی معلومات میں ہے، اس کی چاہت میں ہے، اس کی معلومات میں ہے۔ اس نے چاہا کہ یہ بندہ اتنا کر سکے، بس اس میں یہ قابلیت ہو، اس میں یہ صلاحیت ہو، اس میں یہ چیز ہو۔ اب وہ بندہ اس سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ نہیں میں تو بہت زیادہ سوچ سکتا۔ بھائی وہ جو آپ کے سوچنے کا آلہ ہے اس کی ساری ترتیب بھی کس نے سیٹ کی ہے؟ اس نے۔ تو پھر یہ کوئی کہے کہ میں ایک ایسی چیز بھی سوچ سکتا ہوں جو اس سے باہر ہو، وہ کیسے ممکن ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس لیے اس ساری کہانی کے بعد خدا کریم پھر پلٹاتا ہے اس پہلے جملے کی طرح کہ اب تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، معبود بن سکتا ہی نہیں ہے اس کے سوا کوئی، اس لیے کہ اور کسی میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں، کسی میں یہ صلاحیت ہی نہیں، یہ چیز ہی نہیں کہ وہ معبود بن سکے۔ معبود اس لیے نہیں بن سکتا ہے کہ وہ رب نہیں بن سکتا ہے، رب نہیں بن سکتا چونکہ وہ قادر نہیں ہے، عالم نہیں ہے، اور عالم اور قادر کیسے بنے گا جب ہے ہی نہیں ہے، اپنی حیات نہیں ہے، حیات میں ہی محتاج ہے۔ تو پس مان لیں لا الہ الا ہوا، اور پھر سانس دلیل جوڑ دیتا ہے العزیز الحکیم، جو عزیز ہے یعنی غالب علی کل غالب ہے۔ عزیز یعنی ناشکست پذیر، شکست ناپذیر۔ الحکیم، اور وہ ہے بھی حکیم۔ حکیم کا معنی دوستوں کے سامنے پیش کیا تھا پچھلی نشستوں میں کہ مقصد کا بھی پتہ ہے، مقصد کو پانے کا پتہ بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ مقصد کا بھی پتہ ہے، مقصد کو پانے کا بھی پتہ ہے، اور اس کے پانے کی طاقت بھی موجود ہے۔ یہ حکیم ہے۔ انشاءاللہ خدا کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم آیات الہی کو سمجھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔